رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی 35 آیتیں بیان ہو چکی ہیں، 36ویں آیت سے آج گفتگو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو شیطان نے اس سے یعنی جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین پر ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوگا، جو پیروی کرے گا، اسے نہ کوئی اندیشہ ہوگا نہ کوئی کچھ کم ہوگا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے بارے میں اللہ نے حکم فرما دیا تھا کہ لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اب شیطان نے ایسی چال چل کر کے حضرت حوا کو بہکا دیا، اور حضرت حوا نے جو ہے اس درخت کے قریب جا کر کے اس کا پھل کو لیا، خود بھی کھایا اور حضرت آدم کو کھلایا۔ اس کا بیان یہاں سے ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہاں سے زمین کی طرف اتر جاؤ۔ تو شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ شیطان نے ایسی چال چلی کہ وہاں سے الگ ہونا پڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اور یہ ہے کیا چیز، کہاں سے الگ ہوئے؟ تو فرماتے ہیں کہ شیطان نے کسی طرح سے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں تمہیں شجرے خلد بتا دوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرمایا، اس نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے؟ بعید معنی اور اس بعید خیال حضرت حوا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم کو دیا، انہوں نے بھی تناول کیا۔ حضرت آدم کو خیال ہوا کہ لا تقربا کی نہیں تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، کیونکہ اگر وہ تحریمی سمجھتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی معصیت نہیں ہوتی۔
اب شیطان نے کسی طریقے سے جنت میں پہنچ کر کے، اب دوسری روایتوں میں، دوسری تفسیر میں کہ شیطان جو ہے سانپ کے پر سوار ہو کر کے گیا تھا، سانپ کے ذریعے سے، تو سانپ نے شیطان کو پہنچا دیا تھا، تو سانپ کے لیے یہ سزا ہوئی کہ اس کے جو پر تھے وہ نکال دیے گئے، اب وہ زمین پر رگڑ کر چلتا ہے۔ تو اس وجہ سے، اور اس نے جو مین چال چلی وہ کیا تھی؟ خدا کی قسم کھائی، کیا؟ خدا کی قسم کھا کر کے کہا کہ میں تمہیں شجر خلد بتاؤں گا، یعنی جنت کا درخت بتا دوں۔ تو حضرت حوا نے سوچا، حضرت آدم نے تو پہلے انکار کیا، تو اس نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے اچھائی چاہنے والا ہوں، اور خدا کی قسم کھائی۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہاں پر خدا کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے، تو جنت ہے، یہاں کون جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت حوا نے اس سے کچھ کھایا اور پھر حضرت آدم کو دیا، اور حضرت آدم نے کھایا۔ اب اللہ نے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، یعنی اس درخت کے قریب نہ جانا، تو یہ جو منع کرنا تھا یہ تنزیہی تھا۔ حضرت آدم نے سمجھا کہ یہ ایسے ہی اللہ نے منع کیا ہے، اس کے قریب جانے میں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے ایسے ہی منع کیا ہے، کیونکہ اگر گناہ والا ہوتا تو حضرت آدم جاتے ہی نہ، کھاتے ہی نہ، کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اب لا تقربا کی نہیں کو تنزیہی سمجھ کر کے انہوں نے کھا لیا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوئی خطأ اجتہادی۔ خطأ اجتہادی جو ہوتی ہے یعنی غلطی، تو وہ ایسی ہوتی ہے کہ اجتہاد کرنے والا، جیسے مجتہدین نے مسائل کا استنباط کیا، تو کسی امام نے کہا کہ یہ، کسی امام نے کہا یہ، کسی امام نے کہا کہ پورے سر کا مسح کرنا ہوگا، کسی نے کہا کہ چوتھائی کا مسح کرنا ہوگا، کسی نے کہا کہ 3 بال کا مسح کر لیں گے تو بھی مسح ہو جائے گا۔ تو سب نے یہ اجتہاد کیا، یعنی کوشش کی، محنت کی، مشقت کی، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے مسائل کو نکالا، تو اسے اجتہاد کہتے ہیں۔ تو اجتہاد کا یہ درجہ ہے کہ اگر اجتہاد میں اجتہاد کرنے والے سے غلطی بھی ہو جائے تو بھی اسے ثواب ملتا ہے، اجتہاد کرنے کا، اجتہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اجتہاد میں پرفیکٹ ہو جائے تو ڈبل ثواب ملتا ہے، تو ڈبل ثواب ملتا ہے، تو اسے کہتے ہیں اجتہاد۔ حضرت آدم نے کیا سوچا کہ سخت حکم نہیں ہے، ہلکا حکم ہے، تو اس لیے اس درخت سے پھل کو کھا لیا، تو اس وجہ سے یہ ہوئی خطأ اجتہادی۔ حضرت آدم نے سوچا کہ بڑا حکم نہیں ہوگا، سخت حکم نہیں ہوگا، ہلکا حکم ہوگا، اس لیے کھا لیا۔ تو خطأ اجتہادی جو ہوتی ہے اسے معصیت نہیں کہتے، اسے گناہ نہیں کہتے۔ ایک گناہ کب ہوگا؟ جب بڑا گناہ ہوگا، تحریمی کا گناہ ہوگا، بڑا گناہ ہوگا تو اسے گناہ کہا جائے گا۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن یہاں پہ جو معاملہ ہوا ہے وہ حکمت خداوندی سے ہوا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسانیت آباد نہ ہوتی، جنت میں ہی رہتے حضرت آدم علیہ السلام، تو زمین پر کیسے آتے؟ زمین پر آنے کا یہ سبب بنا کہ پھل کھایا، غلطی ہوئی، اس وجہ سے زمین پہ آنا پڑا، اور پھر زمین پر آ کر کے انسانیت آباد ہوئی۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطۂ اجتہادی، اور خطۂ اجتہادی میں معصیت نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا کہ، اور ہم نے فرمایا کہ نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، یعنی ایک آپس میں ذریت جو ہے، اولاد جو ہوں گی ایک دوسرے کی کیا ہوں گی؟ دشمن ہوگی۔ ہم نے کہا کہ جنت سے اترو، تو جنت سے اترنے میں کون کے؟ حضرت آدم اور حوا اور ان کی ذریت جو ان کے صلب میں تھی، جنت سے زمین پر جانے کا حکم ہوا۔ صرف حضرت آدم اور حوا ہی کو نہیں حکم ہوا، جتنی
نسلیں انسانیت حضرت آدم اور حوا کے پشت میں تھی، ان سب کو فرمایا اللہ نے کہ تم سب جاؤ، سب زمین پر اترو۔ اب زمین پر اترے تب جا کر کے زمین پر انسان آباد ہوئے۔ تو جنت سے زمین پر جانے کا حکم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین ہند سرندیپ کے پہاڑوں پر، سری لنکا سرندیپ کے پہاڑوں پر، اور حضرت حوا جدہ میں اتارے گئے۔ حضرت آدم کو سرندیپ یعنی شری لنکا کے پہاڑوں پر، اور حضرت حوا کو مکہ میں جدہ میں اتارا گیا۔ اس طریقے سے ان دونوں کی جدائی رہی، کئی سو سال تک جدائی رہی، اور پھر دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی؟ عرفات میں۔ اس لیے اس کا نام ہی عرفات پڑ گیا۔ عرفات کا معنی تھا پہچاننا، عرفہ کا معنی تھا پہچاننا، اسی سے بنا عارف پہچاننے والا، تو عرفہ کا معنی تھا پہچاننا، اسی سے بنا عرفات۔ یہاں پہ حضرت آدم اور حوا ملے، انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، تو اس جگہ کا نام ہی عرفات پڑ گیا، عرفات کا میدان پڑ گیا۔ تو حضرت آدم کو الگ، حضرت حوا کو الگ اتارا گیا زمین پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے زمین کے اشجار میں پاکیزہ خوشبو پیدا ہو گئی۔ زمین کی جو درخت تھے، پیڑ پودے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کی برکت سے اس میں خوشبو پیدا ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو ہرن کی ایک جماعت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام پیش کرنے کے لیے گئی۔ ایک ہرن گئی تو اس کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیر دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہرن کے پیٹ میں کستوری پیدا فرما دی، کستوری کی خوشبو پیدا فرما دی۔ اب جب وہ ہرن اپنے ساتھیوں میں آئے تو اس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، تو دوسرے جو ہرن تھے انہوں نے کہا کہ خوشبو کیسی؟ تو اس ہرن نے کہا کہ میرے اوپر حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، چنے ہوئے ہیں، انہوں نے ہاتھ پھیرا ہے، ان کی برکت سے یہ خوشبو پیدا ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی جائیں گے، ہم بھی ہاتھ پھروا کے لائیں گے تو ہمارے اندر بھی خوشبو آ جائے گی۔ لیکن وہ لوگ اس مقصد سے گئے کہ خوشبو لینے کے لیے، تو انہیں وہ خوشبو نہ ملی، کیونکہ اب یہ لوگ جو جا رہے ہیں یہ خوشبو حاصل کرنے کی غرض سے جا رہے ہیں، اور پہلے جو ہرن گیا تھا وہ سلام پیش کرنے کی غرض سے گیا تھا۔ تو آج تک اس ہرن کی نسل سے جو ہرن پائے جاتے ہیں اس کے پیٹ سے کستوری نکلتی ہے، اور اسی کی خوشبو آپ سونگھتے ہیں۔ وہ خوشبو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت سے ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو درخت جو تھے، جتنے پیڑ پودے جھاڑ تھے، اس کے اندر خوشبو پیدا ہو گئی تھی۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پہ آنے کی برکت ہوئی۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے۔ اتار تو دیا جنت سے زمین پر، لیکن فرمایا کہ ایک وقت تک، ایک مقرر وقت تک تم کو زمین پر ٹھہرنا ہے اور برتنا ہے۔ ٹھہر کر کے تمہارے لیے کچھ انتظام بھی کیا ہے، کھانے پینے کا سب انتظام وہ استعمال کرنا ہے، اور پھر جو ہے تمہیں جنت کی طرف آ جانا ہے۔ تو حضرت اس سے اختتام عمر اور موت کا وقت مراد ہے، یعنی ایک مدت تک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمر کا اختتام ہوگا، یعنی عمر ختم ہوگی اور موت آئے گی۔ اس آیت پاک سے پتہ چلا عمر ختم ہوگی، موت آئے گی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بشارت ہے کہ وہ دنیا میں صرف اتنی مدت کے لیے ہیں، اس کے بعد پھر انہیں جنت کی طرف رجوع فرمانا ہے۔ آدم علیہ السلام ان کو اتار تو دیا، لیکن یہ بشارت بھی دے دی کہ اب تمہیں کچھ وقت تک زمین پہ رہنا ہے، پھر تمہیں جنت میں
آ جانا ہے۔ تو اس کی بھی بشارت ہے، اور آپ کی اولاد کے لیے میعاد پر دلالت ہے، اور جو اولاد ہوں گی حضرت آدم علیہ السلام کی، ان کی ایک میعاد ہوگی کہ ان کو ایک مقرر وقت تک زمین پر رہنا ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی معین وقت تک ہے، دنیا کی جو زندگی ایک خاص وقت تک مقرر ہے، عمر تمام ہونے کے بعد انہیں آخرت کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، عمر ختم ہو گئی تو اب آخرت کی طرف چلنا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، اور تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ کلمے کیا سیکھ لیے دیکھیے، آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک حیا سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا، 300 برس تک حیا کی وجہ سے، اس خطأ اجتہادی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے نہیں دیکھا، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے خدا کی بارگاہ میں، توبہ استغفار کرتے رہے۔ اور اگرچہ کہتے ہیں اتنا روئے تھے کہ مثال میں تو حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کے غم میں اتنا روئے تھے کہ ان کا لقب ہی کثیر البکا پڑ گیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام، کثیر البکا ان کا کیا ہو جائے گا، لقب پڑ گیا تھا۔ حضرت داؤد یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کثیر البکا تھے، آپ کے آنسو جو ہے تمام زمین والوں کے آنسوؤں سے زیادہ ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو جو ہیں تمام آنسوؤں سے زیادہ ہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام اس قدر روئے، اتنا روئے کہ آپ کے آنسو داؤد علیہ السلام اور اہل زمین کے آنسوؤں کے مجموعے سے بھی بڑھ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے اور آپ کو کثیر البکا کہا جاتا ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو اور پوری دنیا کے لوگوں کے آنسو سے بھی حضرت آدم کے آنسو بڑھ گئے، اتنا روئے تھے اس غم میں۔ اور طبرانی اور حاکم ابو نعیم اور بہقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب ہوا تو آپ فکر توبہ میں حیران تھے، اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا، نام محمد یاد آیا، کیا ہے کہ وقت پیدائش یاد آیا کہ وقت پیدائش کے وقت میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ تو آدم کو یاد آیا کہ جب مجھے پیدا کیا گیا تو میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا تھا تو عرش پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا، تو میں سمجھا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ عرش پر لکھ دیا ہے، لہٰذا آپ نے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر کے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اور ایک روایت میں ہے اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک و کرامتک علیک ان تغفر لی خطیئتی، یعنی یا رب میں تجھ سے تیرے بندے خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے جاہ و مرتبت کے طفیل کے صدقے میں اور اس کرامت کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں۔ یہ دعا کرنی تھی کہ حق تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔
یہ دعا کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ پتہ چلا حضور کا نام لے کر کے دعا مانگنا وسیلہ بنا کر حضرت آدم کی سنت ہے، وسیلہ بنا کر دعا کرنا حضرت آدم کی سنت ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب وسیلہ حضور کا دے دیا جاتا ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، وہ دعا قبول ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس روایت سے ثابت ہوا کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلے سے دعا بحق فلاں اور بجاہ فلاں کہہ کر کے مانگنا جائز ہے۔ غوث پاک کے صدقے میں، خواجہ معین الدین کے صدقے میں، صابر پاک کے صدقے میں، نظام الدین کے صدقے میں، یہ اس طریقے سے کہہ کر کے دعا مانگنا جائز ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، حضرت آدم کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے نام کو وسیلہ بنا کر کے دعا مانگنا جائز ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی بھی یہ سنت ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے، اور اسی تفضلی حق کے وجہ سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور صحیح احادیث سے یہ حق ثابت ہے، جیسے کہ وارد ہوا من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ۔ حضرت آدم علیہ السلام، اور روایت میں جو آیا ہے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لایا، رسول اللہ پر ایمان لایا، نماز قائم کی، روزہ رکھا رمضان کا، تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، جنت میں داخل۔ تو حق جو فرمایا گیا، حق اللہ کے ذمہ کوئی حق ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے۔ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم حق لیں؟ قیامت کے دن وہ ایک عبادت گزار کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ میرے فضل سے، تو کہے گا نہیں مولا میں تو دن رات عبادت کی ہے، میں تو اپنے اعمال کی وجہ سے جاؤں گا جنت میں۔ تو اللہ کو جلال آئے گا، فرمائے گا چلو اس کی ساری عبادت ایک طرف رکھو اور میری دی گئی نعمت آنکھ ایک طرف رکھ دو۔ جب رکھا جائے گا تو اس کے عمل تو کم پڑ جائیں گے ان نعمت کے سامنے، تب روئے گا گڑگڑائے گا مولا اب تیری رحمت ہی سے جانا ہے، تو اللہ معاف فرما دے گا اور بھیج دے گا۔ تو اللہ اگر انصاف کرے، عدل و انصاف کرے، تو ہم تو بالکل زیرو ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر فضل فرمائے تو بڑے بڑے گناہ معاف فرما کر جنت عطا فرما دے، اور حضور کی جہاں شفاعت ہو جائے وہاں تو بات ہی مت پوچھیے۔ امام عشق محبت فرماتے ہیں میں ایک کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ حضور صرف اشارہ فرمائے، کچھ کہے نا، 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ حضور صرف اشارہ فرمائے تو کروڑوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرما دے۔ تو مقبولان بارگاہ الہی کو وسیلہ بنا کر کے دعا مانگنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی، 10ویں محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ جنت سے اخراج کے وقت اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ عربی زبان بھی آپ سے سلب کر لی گئی تھی۔ جہاں دوسری جنت کی نعمتیں لے لی گئی تھی، جب زمین پر حضرت آدم کو اتارا جاتا، وہیں پر حضرت آدم علیہ السلام کی جو زبان عربی تھی وہ عربی زبان بھی ختم کر دی گئی تھی، عربی زبان بھی ختم کر دی گئی تھی، اور اس کے بدلے میں سریانی جاری کر دی گئی تھی۔ سریانی زبان جاری کر، عربی زبان کے بدلے میں سریانی زبان ان کی زبان پر جاری کر دی گئی تھی۔ قبول توبہ کے بعد پھر زبان عربی عطا ہو گئی۔ جب توبہ قبول ہو گئی تو عربی زبان پھر حضرت آدم کو عطا ہو گئی۔ تو یہ تو عبرانی سریانی ہے، حضرت آدم علیہ السلام تو 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے۔ تو عربی زبان جو ہے جنتیوں کی زبان ہے،
یہ بھی ایک کیا ہے؟ نعمت ہے۔ قرآن کی زبان ہے، رسول اللہ کی زبان ہے، اسی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ توبہ کی اصل، توبہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں توبہ کی اصل رجوع الی اللہ ہے۔ توبہ کی جو اصل ہے، یعنی توبہ کب ہوگی؟ تو رجوع الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور اس کی بارگاہ سے سچی توبہ کر لینا، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ اس کے 3 رکن ہیں، ایک اعتراف جرم، دوسرے ندامت، تیسرے عزم ترک۔ توبہ کے 3 رکن ہیں۔ ایک تو ایک جرم کا اعتراف کرے، جرم کو قبول کرے، اور دوسرا یہ کہ ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، اور تیسرا یہ کہ عزم ترک، گناہ کرنے کو چھوڑ دینے کا بھی ارادہ ہو، پکا ہو۔ اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی بھی لازم ہے، اگر معاف کے لائق ہے تو وہ معاف کرنا بھی کیا ہے؟ لازم ہے۔ مثلا تارک صلاۃ کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا بھی پڑھنا ضروری ہے، صرف توبہ کر لینے سے نماز معاف نہیں ہو جائے گی، توبہ بھی کرنا ہے اور پچھلی نماز بھی پڑھنی ہے، تو یہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی بھی لازم ہے، تب جا کر کے توبہ قبول ہوگی۔ توبہ کے بعد حضرت جبریل نے زمین کے تمام جانوروں میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہو گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان پوری دنیا میں تمام جانوروں میں کر دیا، اور سب پر ان کی فرما برداری لازم ہونے کا حکم سنایا، سب نے قبول طاعت کا اظہار بھی کیا۔ اور حضرت جبریل نے اعلان کر دیا کہ حضرت آدم جو ہیں اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کا حکم ماننا سب کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے، تو سب نے حضرت آدم کا حکم مانا اور اسے قبول کیا۔ اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور انسانیت آباد ہوئی۔ انشاءاللہ باقی گفتگو پھر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، علم کی لازوال دولت سے مالا مال فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم